इमरान खान ने जेल की सलाखों के ऊपर टक्कर क्यों मारी? सनम जावेद और मरियम नवाज आपस में टकराएंगी, वोट किसका और जीत किसकी होगी? 8 फरवरी के लिए इमरान खान का नहायती अहम पैगाम, जबकि दूसरी तरफ काजी को किस तरह का वास्ता दिया? नून लीग की धमकी और कहते हैं कि हम आवाम को रात को सोने नहीं देंगे। आखिर ये नून लीग रात को कैसे आवाम को जगाए रखेगी? आज की इस अहम गोरखधंधा में आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे पहले एक गैर मुस्लिम के मुल्क की एक ट्रैफिक वार्डन की ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए पीछे स्क्रीन के ऊपर और देखिए कि किस तरह से एक बिल्ली ने 2-3 बार म्याऊं म्याऊं कहा। फिर इसने रोड क्रॉस करनी थी। ट्रैफिक वार्डन ने उसको देखा, ट्रैफिक को इशारों से, अपने हाथों के इशारों से रोका और ट्रैफिक को रोक के और डाइवर्ट करके बिल्ली को रोड क्रॉस करवाई। एक तरफ जानवर, दूसरी तरफ ट्रैफिक वार्डन इंसान, जो कि अशरफुल मखलूकात है। तो गैर मुस्लिमों के मुल्क में जो है वो जानवरों के साथ भी ट्रैफिक पुलिस वाला या इंसान ये सलूक करता है और एक बिल्ली जो एक जानवर है उसको रोड क्रॉस करवा देता है, चूंकि उसकी जान कीमती है। और ट्रैफिक वार्डन की ये जिम्मेदारी में शामिल है कि वो जानवरों के लिए भी ट्रैफिक को रोके और उन्हें प्रायोरिटी दी जाए, चूंकि वो बोल नहीं सकते, वो अपनी बात समझा नहीं सकते, वो रोड क्रॉस करना चाहते हैं, तो लिहाजा एक ट्रैफिक वार्डन ने ये काम किया। दूसरी तरफ आ जाते हैं कि इमरान खान ने जेल की सलाखों के साथ किस बात के ऊपर टक्कर मारी। मेरी मुराद यहाँ पे इमरान रियाज खान है। उनके हवाले से वजाहत सईद खान साहब ने बड़ी तहकीक करने के बाद एक बड़ा मुफस्सल व्लॉग किया है। हमारी नज़रों से गुजरा, हमने उसको देखा, हमने उसको बागौर सुना, और जिसके बाद एक तरफ वो गैर मुस्लिमों के मुल्क की बिल्ली जो रोड क्रॉस कर रही है और दूसरी जानिब पाकिस्तान का एक नामवर सहाफ़ी जो इंसान भी है, मुसलमान भी है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहता है, और उसके साथ वहाँ की रियासत के रखवालों ने, वहाँ की रियासत ने किस तरह का खिलवाड़ किया और किस नौयत की उसको अजियत दी। आप भी सुनिए, आप भी थोड़ा सा शर्माइए, और इसके मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, इसको आप बागौर इसके ऊपर नज़र दौड़ाइएगा। मैं सिर्फ स्याक को सबाक बयान करने लगा। मैं 34 मिनट की वीडियो के अंदर जो अहवाल था वो तो सारा बयान नहीं कर सकता। यकीनन सारे जानते हैं कि इमरान रियाज साहब को सियालकोट से अगवा किया गया था और एयरपोर्ट से उठाया गया था। डाले वाले आए थे, मास्क पहने हुए नामालूम अफराद आए थे, जिन्होंने पकड़ने के बाद पहला काम ये किया था कि मौसूफ इमरान रियाज खान को उन लोगों ने मुक्के मारे थे, और वो भी मुंह के ऊपर और पेट के ऊपर। 11 रोज़ लाहौर में बकौल वजाहत सईद खान साहब के ISI के टॉर्चर सेल में रखा गया, जो चिड़ियाघर के नाम से मशहूर है। वहाँ इमरान रियाज को मुख्तलिफ तरीकों से टॉर्चर किया जाता रहा। इन्हें डंडे या बैट से मारा गया, ऐसी जगहों पर मारा गया जहां दर्द हो मगर खून ना निकले, यानी कि जिस्म के जिस हिस्से पे ज्यादा गोश्त होता है वहां मारा गया। 11 रोज की अजियत के बाद जब मकासद हासिल ना हुए तो लाहौर से रावलपिंडी CTD के रावलपिंडी सेल में मुंतकिल किया गया। रावलपिंडी में कमरा नहायती छोटा था, उसको डॉग हाउस का नाम दिया गया, बिल्कुल छोटा सा। इमरान रियाज को रावलपिंडी में सीनियर अफसरान ने डील किया और जिस्मानी के साथ ज़हनी अजियत भी दी गई। फिर इमरान रियाज खान को एक मकाम पर इमरान रियाज इस कदर तंग आके कि अपना सर सलाखों पर दे मारा, जिस पर अगवाकार घबरा गए कि ये अपना सर जो है वो लोहे की जेल की सलाखों के ऊपर मार रहा है, कहीं मर ना जाए, चूंकि हमें इसकी ज़रूरत है, इससे कुछ बात निकलवाना चाहते हैं, इस इमरान रियाज खान को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो लिहाजा इसको जिंदा रहना चाहिए। एक मकाम पर फिर क्या हुआ कि इमरान रियाज को खाना कभी दिया जाता था और कभी नहीं दिया जाता था। जब इमरान रियाज रोज़ा रखते तो इन्हें सहरी और इफ्तारी तक ना दी जाती। आप इमेजिन कीजिए, 14 अगस्त को इमरान रियाज ने पाकिस्तान का झंडा मांगा, वो भी ना दिया गया, और अक्सर और बेशतर इमरान रियाज को एक ऐसे सेल में रखा गया जहां पर बिल्कुल अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी, और अंदाजे से वो नमाज पढ़ते थे, और वहां सवाए कुरानी इल्हामी अल्लाह की किताब की और कोई किताब नहीं थी। हाथ पांव बांधा करते थे, फिर मारते थे, और आंखों के ऊपर पट्टी होती थी ताकि जो मार रहे हैं उनको इमरान रियाज पहचान ना सकें। जब जिस्मानी और ज़हनी अजियत से काम ना बना तो इमरान रियाज को इंजेक्शन लगाए गए।
بعد میں کھانے کے لیے گولیاں دی جاتی رہیں جو کہ 10 11 12 گولیاں روزانہ ہوتی تھی۔ عمران ریاض کو اتنی اذیت دینے کے بعد جب مقاصد پورے نہ ہوئے تو کسی انٹرنیشنل پریشر میں اور کسی غیر ملکی جریدے نے یہاں تک لکھ دیا تھا کہ عمران ریاض اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ یقیناً اب زندہ نہیں ہیں۔ اب تو عمران ریاض کو چھوڑ دیا گیا، لیکن بیرونی دنیا میں نہیں جا سکتے، لکنت ہوئی، ان کو جو دوائیاں دی گئی بولنے سے قاصر ہوئے، اور کم از کم یہ کوشش ضرور کی گئی کہ آپ اس کو اتنی اذیت دے دو، کم از کم یہ بات کرنے کے قابل نہ رہے، یہ ولاگ نہ کر سکے، لیکن وہ گھوڑا بھی اوپر بیٹھ کے اس کے اوپر باغ دوڑ کر رہے ہیں اور بات کرنا بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ ایک طرف غیر مسلموں کے ملک میں ایک ٹریفک وارڈن جو ہے وہ بلی کو سڑک کراس کروا رہا ہے، اور دوسری جانب ملک کے اندر ایک انسان اشرف المخلوقات کو ریاست جو ہے وہ اس طرح کا ناروا سلوک کرتی ہے، تو میں کس سے منصفی چاہوں، کس کے سامنے قصہ بیان کروں؟ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور انسانوں کے معاشرے کی ڈیفینیشن میں یہ ملک اور یہ لوگ آتے ہیں؟ کسی صورت نہیں آتے۔ ہاں کوئی قصوروار ہو، کوئی غلط کاری کرے، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، انصاف کرو اس کے ساتھ، چاہے اس کو سزائے موت ہی کیوں نہ دے دو، لیکن اس بات کے اوپر کسی کو مارنا اور اتنی اذیت دینا اور انسانیت سے بدتر چیزیں کرنے کی ایک وقت ایسا ہے کہ عمران ریاض ان سے کہے کہ خدا را مجھے اس ایسی اذیت دینے سے میری جان لے لو، میں مر جانا چاہتا ہوں۔ آپ امیجن کیجئے کہ اگر آپ اس قرب سے اور اس چیز سے گزریں، یا تو فولاد بن کے باہر نکلیں گے یا پھر آپ اپنی جان لے لیں گے۔ ہاں انہوں کو ننگا نہیں کیا گیا، کیوں کہ ان کو سمجھ تھی کہ یہ کس مزاج کا آدمی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو اہم نقطہ ہے اس کے اندر کہ عمران خان صاحب نے عوام کو 8 فروری کے حوالے سے پیغام دیا ہے اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو واسطہ دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے عوام کو 8 فروری کے حوالے سے جو پیغام دیا ہے اس میں یہ چیزیں ہیں کہ کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، ڈٹے رہیں، کھڑے رہیں، بے شک دفعہ 144 کا نفاذ ہو، کرفیو لگ جائے، ہاتھ باندھ دیے جائیں آپ کے، ایون 8 فروری کو ہر کوئی گھروں سے باہر نکلے اور اپنا آئینی حق جو ووٹ ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو، مجھے، میری جماعت کو، ہمیں ووٹ دیا جائے۔ عمران خان کا جیل سے اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس پیغام کو کون کون سنے گا اور کون اس کے اوپر عمل کر پائے گا، اور کس طرح سے عوام باہر نکلیں گے، کتنی تعداد میں نکلیں گے۔ یہ بہت بڑا، عمران خان کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، کسی فرد واحد کے لیے نہیں، ایون تحریک انصاف کے لیے بھی نہیں، یہ عوام کا باہر نکلنا، ووٹ ڈالنا اور الیکشن والے دن باہر نکلنا اس پورے نظام کے خلاف آپ کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اگر آپ ایسا کر گزریں گے تو یقین جانیے کل کوئی آپ کے اوپر ایسا ظلم اور جبر نہیں کرے گا، اور جو آپ کے اختیار میں ہے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں۔ یہیں پر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ، آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جیلوں میں جو بے گناہ لوگ بھرے ہوئے ہیں 8 مہینوں سے، وہ بغیر ٹرائل کے جیلوں کے اندر ہیں، اللہ کے واسطے انہیں رہا کریں، ظلم ہو رہا ہے، جوان بچے اور عورتیں ہیں، غریب لوگ ہیں۔ یہ بھی علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے عمران خان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خدا کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا اور ان سے گزارش کی اور واسطہ دیا ہے کہ ان بے گناہ لوگوں کو جیل سے رہا کرو، وہ بے گناہ ہیں، ان کا کوئی ٹرائل نہیں ہوا، کوئی سزا نہیں ہوئی، بلا وجہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی استدعا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کانوں تک پہنچے گی، کیا وہ محسوس کریں گی، اور پھر اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کیا وہ ان لوگوں کو رہا کر سکتے ہیں، کیا ان کو رہائی ملے گی؟ یہ بات دیکھنے والی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو رات کو سونے نہیں دیں گے، اور ایک دھمکی دی گئی، اور محسن رانجھا صاحب کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی اور بڑا وائرل ہے یہ پیغام ان کا۔ اب کیسے ممکن ہے اور کس طرح سے آخر مسلم لیگ نون جو ہے وہ لوگوں کو رات کو جگائے رکھے گی اور سونے نہیں دے گی؟ آخر یہ بھی ان کے پاس فارمولہ ہے۔ نون لیگ کو ووٹ نہ دیا تو سونے نہیں دیں گے، بہتر ہے نون لیگ میں شامل ہو جاؤ، نہ ہوئے تو صبح تمہاری چارپائی ہوگی، نہ بستر، کوئی بندہ ہمارے امیدوار کو پریشان کرے گا تو ہمیں پریشان کرنا آتا ہے، ہمیں ڈانگ پھیرنی بھی آتی ہے، ابھی تم نے میری فلم نہیں دیکھی، اور جو میں فلم چلاؤں گا وہ آپ دیکھیں گے۔ اور محسن شاہنواز رانجھا کے یہ الفاظ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، یقیناً انگلینڈ سے پڑھ کے گئے ہیں اور بیرسٹر یا وکیل ہیں، کوئی قانون دان ہیں،
یہ ان کی جو ہے وہ زبان ہے کہ ہمیں ڈانگ پھیرنی بھی آتی ہے، ہم رات کو سونے نہیں دیں گے، تمہاری چارپائیاں اٹھا کے چوری کر کے لے جائیں گے۔ تو بھائی جان، دھمکی دے کے ووٹ نہیں لیا جاتا، منشور بتا کے، متاثر کر کے لوگوں کے دل جیتنے پڑتے ہیں، کارکردگی دکھانا پڑتی ہے، ڈیل نہیں کرنی پڑتی، کھڑا ہونا پڑتا ہے، پھر جا کے لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور دھمکیاں دے کے محبت کو نفرت میں نہیں بدل سکتے۔ پتہ نہیں کس نوعیت کے لوگ ہیں آپ، اور کس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ صنم جاوید صاحبہ کی اب کو ان کو اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی، اور وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی، اور یقیناً ووٹ تو ملیں گے صنم جاوید کو، لیکن جیتیں گی مریم نواز شریف صاحبہ۔ اب اگر مریم نواز شریف صاحبہ کا اور صنم جاوید کا آپس میں مقابلہ ہوگا الیکشن میں، تو اس حلقے کے سروے دیکھ لیجئے، ساری چیزیں دیکھ لیجئے کہ اس میں مضبوط کون ہے، سٹرونگ کون ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ ووٹ لوگ پی ٹی آئی کو دیں گے، لیکن قبل از وقت ہم بتا دیتے ہیں کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ جیتیں گی مریم نواز شریف صاحبہ، لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کسی کی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ اچھی خبر ہے کہ کچھ پراچھا صاحب ہیں، جو پرویز الہی صاحب ہیں، پھر صنم جاوید جو ہیں، ان کو اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ آج کا گورکھ دھندا تھا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ ملیں گے آپ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔